ادبیات پاکستان کے تحت ہر سال ملک بھر سے تعلق رکھنے والے کسی بھی زبان سے تعلق رکھنے والے ایک اہم ترین ادیب کو ان کی زندگی بھر کی خدمات اور ادبی کارناموں کے اعتراف میں کمال فن ایوارڈ دیا جاتا ہے، جس کی رقم 10 لاکھ روپے ہے۔ اس ایوارڈ کا فیصلہ کرنے کے لیے ملک کی تمام اہم زبانوں کے نمائندہ ادیب، دانشور اور اہل علم و فضل جمع ہوتے ہیں۔ اس دفعہ اس سال کی جیوری میں جو لوگ شامل تھے ان کے نام میں آپ کے سامنے ابھی پیش کر دوں گی۔ اس ایوارڈ کا فیصلہ کرنے کے لیے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جیوری کے تمام ممبرز بالکل آزادانہ اور اکادمی کی مداخلت کے بغیر یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد پریس کانفرنس میں پریس کے سامنے جس منتخب ادیب کا نام انہوں نے لفافے میں لکھ کر رکھا ہوتا ہے وہ اکادمی کو پیش کیا جاتا ہے، اور پھر ہم آپ کے سامنے وہ نام لفافے میں سے نکال کر پڑھتے ہیں اور پیش کرتے ہیں۔ اس دفعہ جو جیوری ہمارے سامنے موجود ہے اس کی صدارت محترمہ کشور ناہید صاحبہ نے کی ہے، اور ان کے علاوہ جیوری کے ارکان میں جو لوگ شامل ہیں ان کے نام ہیں: ڈاکٹر انعام الحق جاوید، جناب محمد اظہار الحق، جناب محمود شام، ڈاکٹر اصغر ندیم سید، جناب شعیب بن عزیز، ڈاکٹر عبدالرزاق صابر، جناب محمد حفیظ خان، محترمہ یاسمین حمید، جناب محمد حمید شاہد، ڈاکٹر عباسین یوسف زئی، ڈاکٹر شیر مہرانی، ڈاکٹر بیزن بلوچ، جناب احمد حسین مجاہد اور محترمہ فریدہ حفیظ۔ اس اجلاس کے نتیجے میں انہوں نے جس نام کو منتخب کیا ہے وہ میں محترمہ کشور ناہید صاحبہ سے درخواست کروں گی کہ وہ مجھے بتا دیجیے۔ بہت شکریہ۔ جیوری نے متفقہ طور پر 2024 کے کمال فن ایوارڈ کے لیے جناب عطاء الحق قاسمی صاحب کا نام منتخب کیا ہے۔ میں اپنی جانب سے اور اکادمی ادبیات پاکستان کی جانب سے جناب عطاء الحق قاسمی صاحب کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ وہ اردو اور پنجابی کے اہم ادیب ہیں، شاعر ہیں، ڈرامہ نگار ہیں، کالم نگار ہیں، اور انہوں نے ایک بہت اہم ادبی جریدہ معاصر کے نام سے نکالا ہے، اور ان کی خدمات کا اعتراف مختلف سطح پر کیا گیا ہے، ملکی سطح پر بھی کیا گیا ہے، قومی سطح پر بھی کیا گیا ہے، اور ادب کا یہ سب سے بڑا ایوارڈ جو ایک طرح سے پاکستان کے لیے نوبل انعام کی حیثیت رکھتا ہے وہ کمال فن ایوارڈ ہے، اور 2024 کا کمال فن ایوارڈ جناب عطاء الحق قاسمی صاحب کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے جن لوگوں کو یہ ایوارڈ مل چکے ہیں ان کے نام بھی میں بتائے دیتی ہوں۔ اس ایوارڈ کا اجرا اکادمی ادبیات پاکستان نے 1997 میں کیا تھا، اور اب تک اکادمی کی طرف سے جناب احمد ادیم قاسمی، جناب انتظار حسین، جناب مشتاق احمد یوسفی، احمد فراز، شوکت صدیقی، منیر نیازی، ادا جعفری، صوبھ گیان چندانی، ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ، جناب جمیل الدین عالی، محمد اجمل خان خٹک، عبداللہ جان جمال دینی، محمد لطف اللہ خان، بانو قدسیہ، محمد ابراہیم جویو، عبداللہ حسین، افضل احسن رندھاوا، فہمیدہ ریاض، کشور ناہید، عمر جلیل، ڈاکٹر جمیل جالبی، منیر احمد بادینی، اسد محمد خان، ظفر اقبال، حسن منظر اور افتخار عارف صاحب کو یہ ایوارڈ دیا جا چکا ہے۔ ہر سال بہترین چھپنے والی کتاب پر ایوارڈ دیتے ہیں جسے نیشنل لٹریری ایوارڈز یا قومی ادبی ایوارڈز کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ ایوارڈز 23 ہیں تعداد میں، اور یہ پاکستان کی مختلف زبانوں میں نظم اور نثر کی کتابوں پر دیے جاتے ہیں۔ ان ایوارڈز کا اعلان بھی اسی پریس کانفرنس میں کیا جاتا ہے۔ تو منصفین کے نتائج کے مطابق میں ایوارڈ کا نام، ایوارڈ حاصل کرنے والے ادیب کا نام اور ان کی کتاب کا نام، اور ایوارڈ دینے والے منصفین کا نام ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ اردو نثر، تخلیقی ادب، فکشن کے لیے جو ایوارڈ دیا جاتا ہے اس کا نام ہے سعادت حسن منٹو ایوارڈ، اور اس سال 2024 میں یہ ایوارڈ جناب حفیظ خان کی کتاب ہر ایک جنم کی جانمہ کو ملا ہے۔ اس ایوارڈ کے
منصفین میں محمد حمید شاہد، ڈاکٹر طاہرہ اقبال اور خالد فتح محمد شامل ہیں۔ اردو نثر تخلیقی ادب نان فکشن، اس ایوارڈ کا نام ہے مشتاق احمد یوسفی ایوارڈ، اور یہ اس سال محمد اظہار الحق کی کتاب سمندر، جزیرے اور جدائیاں کو ملا ہے۔ یہ محض اتفاق ہے کہ یہ دونوں ایوارڈ ہولڈرز اس وقت اس جیوری میں بھی موجود ہیں۔ آپ دونوں کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اس ایوارڈ کے منصفین کے ناموں میں جناب اصغر ندیم سید، محترمہ شاہین مفتی اور جناب عرفان جاوید شامل ہیں۔ اردو نثر تحقیقی اور تنقیدی ادب، جس کے لیے بابائے اردو مولوی عبدالحق ایوارڈ ہے، جو اس سال ڈاکٹر واحد بخش بزدار کی کتاب بلوچی زبان تاریخ و ارتقاء کو ملا ہے۔ اس کے منصفین میں ڈاکٹر معین الدین عقیل، ڈاکٹر ابرار عبدالسلام اور ڈاکٹر تنظیم الفردوس شامل ہیں۔ اردو شاعری کے لیے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ایوارڈ جلیل علی کی کتاب آگے ہمارا خابیہ ہے کو ملا ہے۔ اس ایوارڈ کے منصفین میں جناب انور شعور، ڈاکٹر ریاض مجید اور خواجہ رضی حیدر کے نام شامل ہیں۔ پنجابی شاعری کے لیے سید وارث شاہ ایوارڈ صغیر تبسم کی کتاب اردو بولن والیے کڑیے کو ملا ہے، اور پنجابی نثر کے لیے افضل احسن رندھاوا ایوارڈ اکمل شہزاد گھمن کی کتاب پنجرے وچ آلنا کو ملا ہے۔ پنجابی ایوارڈز کے ان دونوں ایوارڈز کے منصفین کے ناموں میں شامل ہیں جناب الیاس گھمن، محترمہ ثروت محی الدین اور حمید رازی صاحب۔ سندھی شاعری کے لیے شاہ عبداللطیف بھٹائی ایوارڈ اس سال امداد حسینی کی کتاب سندھو جے کنارے کو ملا ہے۔ یہ ان کی شاعری کی کتاب ہے، سندھی شاعری کی۔ اور سندھی نثر کے لیے جس کتاب کو ایوارڈ ملا ہے وہ ڈاکٹر فہمیدہ حسین کی کتاب ہے، اس کا نام ہے کنڈی کلیون وچ میں۔ سندھی ایوارڈ کے منصفین میں شامل ہیں سندھی نثر کے ایوارڈ کا نام ہے مرزا قلیچ بیگ ایوارڈ، اور ڈاکٹر فہمیدہ حسین کی کتاب کو ملا ہے۔ منصفین میں شامل ہیں ڈاکٹر منظور علی ویسریو، ڈاکٹر محمد علی مانجی اور اکبر سمرو۔ پشتو شاعری کے لیے خوشحال خان خٹک ایوارڈ رحمت شاہ سائل کی کتاب دا محبت دا انقلاب سندرے، میں نے ٹھیک بولا کو ملا ہے۔ اور پشتو نثر کے لیے محمد اجمل خان خٹک ایوارڈ ڈاکٹر محمد اسلم تاثیر کی کتاب دا یوند فلسفہ دا حمزہ شنواری پہ نظر کے۔ پشتو ایوارڈ کے منصفین میں شامل ہیں ڈاکٹر سلمہ شاہین، ڈاکٹر عبدالکریم بریالے اور ڈاکٹر یار محمد مخمود۔ بلوچی شاعری کے لیے مست توکلی ایوارڈ اللہ بشک بزدار کی کتاب ہمیں کو پچار انت کو ملا ہے، اور بلوچی نثر کے لیے سید ظہور شاہ ہاشمی ایوارڈ نازل مولا بخش کی کتاب بطل ارزشت و روایت کو ملا ہے۔ بلوچی منصفین کے نام ہیں ڈاکٹر جناب منیر احمد بادینی، محمد ایوب بلوچ اور پناہ بلوچ۔ سرائکی شاعری کے لیے خواجہ غلام فرید ایوارڈ محبوب تابش کی کتاب پانی ست کھوئندہ، اور سرائکی نثر کے لیے ڈاکٹر مہر عبدالحق ایوارڈ عامر فہیم کی کتاب ہک تریڑا ترے کو ملا ہے۔ ان جیوری میں شامل ہیں حفیظ خان صاحب، یہاں تشریف رکھتے ہیں، قاسم سیال اور رفعت عباس۔ براہوی شاعری کے لیے تاج محمد تاجل ایوارڈ حسن ندیم کی کتاب سی پاچک، اور براہوی نثر کے لیے غلام نبی راہی ایوارڈ بہاول نسیم بنگل زئی کی کتاب ادب نا استارک کو ملا ہے۔ براہوی کے منصفین کے نام ہیں سوسن براہوی، نور خان محمد حسنی اور ڈاکٹر عبدالرزاق صابر۔ ہندکو شاعری کے لیے سائیں احمد علی ایوارڈ افضل ہزاروی کی کتاب ڈونگیاں سوچاں، اور ہندکو نثر کے لیے خاطر غزنوی ایوارڈ نصرت نسیم کی کتاب کھلی اکھیاں دا خواب کو ملا ہے۔ منصفین میں شامل ہیں احمد حسین مجاہد، گل ارباب اور اسماعیل گوہر۔ انگریزی نثر کے لیے پطرس بخاری ایوارڈ فریال علی گوہر کی کتاب این ابنڈنس آف وائلڈ روزز کو ملا ہے، اور انگریزی شاعری کے لیے داؤد کمال ایوارڈ محمد اطہر طاہر کی کتاب ٹیلنگ ٹوائلائٹ کو ملا ہے۔
انگریزی کے منصفین میں شامل ہیں محترمہ یاسمین حمید، محترمہ منیزہ ہاشمی اور جناب محمد افسر ساجد۔ ترجمے کے لیے محمد حسن عسکری ایوارڈ شوکت نواز نیازی کی کتاب ڈیون کو دیا گیا ہے۔ منصفین میں شامل ہیں ڈاکٹر رؤف پاریکھ، ڈاکٹر محمد سلیم مظہر اور انور سنگھ رائے۔ قومی ادبی انعام حاصل کرنے والی ہر کتاب کے مصنف کو 2 لاکھ روپے بطور انعامی رقم دیے جائیں گے۔ 2024 سے اکادمی ادبیات پاکستان نے گلگت بلتستان کی زبانوں کے حوالے سے انعامات کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں گلگت بلتستان کی تمام زبانوں میں کو ایک ایوارڈ دیا جائے گا، جس کا نام ہے گلگت بلتستان ادبی انعام۔ اس سلسلے میں افضل روش کے بلتی ناول شہسر کو منتخب کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری کتاب کھوار زبان میں ہے، جس کا جو ایک افسانوی مجموعہ ہے، فرید احمد رضا اس کے مصنف ہیں، اور مجموعے کا نام ہے اورائے۔ ان دونوں کتابوں میں یہ 2 لاکھ روپے کی رقم برابر تقسیم ہوگی حسب ضابطہ۔ بلتی منصفین کے ناموں میں جناب یوسف حسین آبادی، محمد قاسم نسیم اور محمد حسن حسرت شامل ہیں، جبکہ کھوار منصفین میں ڈاکٹر عنایت اللہ فیضی، شہزادہ تنویر ملک، جناب عبدالکریم کریمی، یہ تینوں کھوار کے منصفین تھے، اور یہ ایوارڈ ان دونوں کتابوں کو مشترکہ طور پر دیا جائے گا، اور ان کے مصنفین کو 1 لاکھ روپے بطور انعامی رقم ادا کیے جائیں گے۔ اکادمی ادبیات پاکستان ایوارڈ حاصل کرنے والے تمام مصنفین کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کمال فن ایوارڈ کی جیوری کے تمام ارکان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں ہم، اور ان تمام جیوری ممبرز کا، منصفین کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ان کتابوں کو پڑھا اور ان پر اپنی رائے کا اظہار کیا، اور ان کے فیصلے سے ایوارڈز کا اعلان ہوا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔